الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللہم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین رحمۃ للعالمین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے مل بیٹھیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی 42 آیات مکمل کر لی تھیں۔ آج کی نشست میں چونکہ اس کے بعد ہمارا ایک اور باقاعدہ ویڈنسڈے والے دن درس ہوتا ہے، تو آج مختصر سی نشست میں ہم انشاءاللہ 2 آیات کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کریں گے، اور انشاءاللہ پھر کل ہم آگے اس کو مکمل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کے ترجمے اور تفسیر کی طرف آئیں، سب سے پہلے ہم ان آیات مبارکہ کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجنے کے بعد، ہم نے جن آیات مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 اور 44 ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ بیسیکلی ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت اور اتحاد کی تلقین کی، اور پھر دوسروں سے پہلے اپنے اوپر نظر رکھنے کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم رکھو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دیا کرو زکوٰۃ، وَارْكَعُوا، اور جھکو مع الراکعین، جھکنے والوں کے ساتھ، اور قائم کرو نماز کو یعنی مسلمان ہو کر، اور دو زکوٰۃ کو، اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ۔ پھر آگے فرمایا کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھول جاتے ہو اپنے نفس، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم پڑھتے ہو کتاب، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پھر کیوں نہیں تم سوچتے۔ کیا غضب ہے کہ کہتے ہو لوگوں کو نیک کام کرنے کو۔ نیک کام سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور اپنی خبر نہیں لیتے حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو اس کتاب کی، تو پھر کیا تم ابھی بھی نہیں سمجھتے۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں نماز کا حکم دیا، اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم اس بنیادی جس حدیث میں اسلام کے 5 پلرز، 5 ارکان کا ذکر ہوا، بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، تو شہادتین کے بعد جو سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا گیا وہ نماز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کا قرآن حکیم میں بار بار حکم دیا۔ اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ اب دیکھیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر مومن کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ صبر اور نماز ہر اللہ والے کے لیے ایک بہت بڑے ہتھیار ہوتے ہیں۔ نماز کے ذریعے بندہ مومن
اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ سے اور تعلق اللہ تعالیٰ سے استوار کرتا ہے، جس سے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسرا بڑا جو ہتھیار مومن کا ہے وہ صبر ہے۔ پھر صبر کے ذریعے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یعنی ہر میدان میں کامیابی عطا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں کہ رب کائنات نے کہا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اب دیکھیں کہ نماز کس طریقے سے قائم کرو، کیسے کرو، اس کا طریقہ آقائے دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین نے ہمیں اس طریقے سے بتایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور پھر آقائے دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، یعنی اسلام اور کفر کے درمیان وجہ امتیاز جو ہے وہ نماز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز جو ہے وہ مومنین کی معراج ہے۔ پھر فرمایا کہ ارئنا من الصلاۃ یا بلال، اے بلال نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچائیے، ہمیں راحت پہنچائیے۔ تو نماز اسلام کا جو ہے وہ بنیادی رکن ہے۔ اب دیکھیں یہاں لفظ الزکاۃ استعمال ہوا، تو اس کے لفظ کے معنی ہے بڑھنا، زکاۃ زرع کا معنی ہے کھیتی بڑھ گئی۔ اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، یعنی ان کے مالوں سے آپ صدقہ لیں اور ان کے مالوں کو پاک کریں۔ اور پھر آقا دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقص مال من صدقہ، کہ جو مال آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس سے آپ کے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور پھر صلاۃ جو ہے، نماز اور زکوٰۃ دو ایسے فرائض ہیں جو ہر مذہب میں عبادت کا لازمی حصہ رہے ہیں، البتہ ان کی صورتیں ان میں جزوی اختلاف رہا ہے۔ ارکعوا، یہ لفظ رکوع سے ہے جس کے معنی ہے جھکنا، چونکہ یہ نماز کا ایک حصہ ہے اس لیے پوری نماز کے لیے یہی لفظ اکثر بول دیتے ہیں، کبھی کبھی اس لفظ کے ساتھ اسجدوا کا لفظ بھی آیا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہود کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے پہلے اعتقاد اور ایمان درست کرنے کا حکم دیا، نیز یہ کہ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیم کو اس کی اصل شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور پھر انہیں ارشاد ہوا کہ وہ نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں اور پابندی کے ساتھ باقاعدہ ادا کرتے رہیں۔ نماز بدنی عبادات میں سے اعلیٰ ترین عبادت ہے اور اللہ کو پہچاننے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور اس کے بعد انہیں زکوٰۃ عطا کرنے کا حکم دیا گیا، اور زکوٰۃ بیسیکلی یہ امت کی بہبود کے لیے، جو لوگ معاشرے میں غریب ہیں، مسکین ہیں، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تاکہ جن کے پاس مال و دولت ہے وہ اپنا مال و دولت ان پر صرف کریں اور ان کی ضروریات بھی پوری ہو سکیں۔ نماز پڑھنے اور صدقات دینے سے انسان کو دوسروں کی حاجتوں کا علم ہوتا ہے، اور نماز گھر میں پڑھنے کے بجائے مساجد میں جا کر سب کے ساتھ مل کر ادا کریں۔ اس اجتماع میں ایک بہت بڑا فائدہ جو ہے وہ اتحاد اور یونیٹی کا فائدہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ اتامرون الناس بالبر، البر کے معنی نیکی اور احسان کے ہیں، اور اس میں خوش اخلاقی اور ایسی عبادات جو خلوص کے ساتھ ادا کی جائیں اور اچھے معاملات لین دین سب اس میں انٹر ہوتے ہیں، یعنی داخل ہوتے ہیں۔ اور الکتاب سے مراد جو یہاں ہے تورات ہے، جس میں یہود کے لیے اخلاق کی تعلیمات تھیں، ان کی عبادات اور معاملات کے بارے میں تفصیل سے احکامات موجود تھے۔ تو یہاں اب دیکھیں کہ
جب کسی قوم کے اندر خود غرضی آتی ہے تو اس کے اندر جا طلب اور آرام کے بھوکے علماء اور لیڈر پیدا ہو جاتے ہیں، علماء سو، جو لوگوں کو بظاہر ہر وقت واعظ و نصیحت کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنی عادتیں درست کرو، دوسروں سے معاملات کرتے وقت ایمانداری، صداقت اور ہمدردی سے کام لو، جھوٹ مت بولو، فریب مت کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، لوگوں کی خدمت کرو، لیکن خود ایک بات پر بھی عمل نہیں کرتے، تو کہا کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون۔ اب دیکھیں کہ ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اپنے ہی عیبوں پہ نہ جو پڑی نظر تو دیکھتے رہے دوسروں کے عیب و ہنر، اپنے ہی عیبوں پہ پڑی جو نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ تو جب تک انسان کی نظر اپنے عیبوں پر نہیں پڑتی تو وہ دوسروں کو اسی نظر سے دیکھتا ہے کہ سب لوگوں کے اندر عیب موجود ہیں، لیکن جب اپنی کوتاہیوں پر، اپنی خطاؤں پر، اپنی لغزشوں پر، اپنی کم عقلی پر، اپنی کم علمی پر، اپنی خطاؤں پر غور کرتا ہے تو پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، میرے اندر بہت سارے عیوب ہیں۔ تو اس طرح انسان جو ہے اس کو اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کے لیے اپنی طرف دیکھنا چاہیے۔ ان آیات کریمہ میں رب کائنات نے بیسیکلی یہ حکم دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم خود شریعت کے احکامات کو بھول جاؤ اور دوسروں کو حکم دیتے رہو، جیسے قرآن میں ایک جگہ، دوسری جگہ بھی فرمایا گیا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ منافقین کا کیا تھا، بیسیکلی یہی تھا کہ جو وہ زبان سے کہتے تھے دل میں وہ چیز نہیں ہوتی تھی، یعنی دل میں ان کے اور پلان ہوتا تھا اور زبان سے کچھ اور کہتے تھے، اس لیے زبان سے صرف کہنا کافی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی نماز قائم کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اسی طرح رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا، اور یہ حکم دیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم خود نیکیوں کو بھول جاؤ اور دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو۔ اب دیکھیں کہ ویسے بھی ہر چیز میں حکم دیا گیا کہ ابدا بنفسک ثم باخیک، یعنی اپنے آپ سے آپ شروع کریں پھر اپنے بھائی سے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، ہم اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیں، اور پھر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، کہ جو بھی مال آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بھیجیں گے اس کا آپ کو اجر ملے گا، اور آپ کے مال میں اس سے کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھو اور آپ کو زکوٰۃ بھی دیا کرو، اور امت محمدیہ کے ساتھ رکوع اور سجود کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی انہی میں مل جاؤ اور خود بھی آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن جاؤ۔ اطاعت و اخلاص کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں یہی فرماتے ہیں، زکوٰۃ 200 درہم پر پھر اس سے زیادہ رقم پر واجب ہوتی ہے، نماز و زکوٰۃ فرض و واجب ہے، اور پھر زکوٰۃ میں زکوٰۃ واجبہ بھی ہے اور نافلہ بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید کی صحیح طریقے سے تلاوت کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور پڑھنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے، تقوی سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے، اسلام کی روشنی سے ہمارے دلوں کو مزین و منور فرمائے، ہمیں تقوی کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر اور صالحین اور متقین لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے ساتھ صحیح طریقے سے ہمیں تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.